آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 119 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ایمان والوں کو کفار کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ دلی دوستی، ان کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ تمہیں کسی طرح سے برباد کریں، اور تمہیں مشکل میں پڑے رہنا ان کو خوش کرتا ہے۔ لہٰذا اے ایمان والو، ان کے منہوں سے کئی مرتبہ تم اپنی دشمنی کی باتیں سن بھی چکے ہو، اور جو ان کے دل میں ہے وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے جس کا یہ اظہار کر چکے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مزید اس بات کو پختگی بخشنے کے لیے کچھ اور مسلمانوں کو نصیحت کی ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا ہا انتم، یاد رکھو، خبردار، تم اولائی، وہ لوگ ہو، تحبونہم، کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو۔ یعنی ایمان والا وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو دلی طور پر کرتا ہے، اور ایمان والے، کیونکہ یہ آیات جب نازل ہوئی تو اس وقت ایمان والوں کی ایک ماڈل جماعت یعنی صحابہ کرام کی شکل میں موجود تھی، اور ان سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اوپر سے کچھ اور کریں اور اندر سے کچھ اور ہو۔ تو ویسے بھی ہر ایمان والا، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم وہ ہمارے نزدیک آئے تو اس کو وہ اخلاص کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا تم وہ لوگ ہو کہ تم انہیں پسند کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وَتُؤْمِنُونَ، اور تم ایمان لاتے ہو، بالکتاب، ساری کتاب، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، کلہ، اس کے سارے احکامات پر، یعنی تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ وہ صرف ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے مزاج کے موافق ہیں، جو ان کی سوچ اور نظریات کے موافق ہیں۔ جبکہ جو ایمان والا ہے وہ تو ساری کتاب پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے ہے اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوكُمْ، وہ ملتے ہیں تم سے، قَالُوا، تو کہتے ہیں آمَنَّا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خَلَوْا، وہ الگ ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا، تو چباتے ہیں، کاٹتے ہیں، عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر، اناملا، انگلیاں اپنی، من الغیظ، غصے سے۔ وہ جب الگ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں غصے سے کاٹتے ہیں، کاٹ کھاتے ہیں، چباتے ہیں۔ یہ ایک تشبیہ ہے، مراد جس طرح سے ہم کہتے ہیں کچیچیاں وٹ کے، ہیں جی، دانت پیس پیس کر جو ہے دوسرے کے اوپر غصہ نکالنا اور موقع کی تلاش کے اندر رہنا۔ قل، کہہ دیجئے، موتو، مر جاؤ تم، بغیظکم، اپنے غصے میں، یعنی تمہارا غصہ ہی تمہیں تمہاری ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو، سینوں کی باتوں کو، دلوں کی باتوں کو رب تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وہ ظاہر کچھ کرتے ہیں اور اندر کچھ اور چھپائے ہوئے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، دیکھو، یاد رکھو، تم وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہ ان کے منافقین لوگوں کی بھی
داستان اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پوریں کاٹ کھاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ محترم بھائیو، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کفار کے سینوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو غیظ و غضب پل رہا ہے اس کو واشگاف الفاظ کے اندر بیان فرما دیا کہ کفار کے سینوں میں مسلمانوں کے متعلق کبھی بھی کوئی ہمدردی جنم لے ہی نہیں سکتی۔ وہ اگر ظاہری طور پر تم سے کوئی مودت کا اظہار کرتے بھی ہیں، کوئی مروت کا اظہار کرتے بھی ہیں، تو بس یہ صرف اور صرف وقتی طور پر ہے۔ جو ہی تم وہاں سے پیچھے ہٹتے ہو یا وہ تم سے الگ ہوتے ہیں تو غصے میں تمہیں نقصان پہنچانے کی خاطر یہ ایک تشبیہ دی ہے کہ وہ اپنے دانتوں کو پیس پیس کر اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں کہ کیسے ان کو گزند پہنچایا جائے۔ دیکھیں نا محترم بھائیو، کتنی بڑی بات ہے۔ میں اس کی ایک آپ کو واضح مثال دیتا ہوں فی زمانہ کہ آپ دیکھیں مودی جو ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کو دولخت کیا۔ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا اور وہاں پر اس کو باقاعدہ میڈل دیا گیا۔ اچھا، افغانستان میں جاتا ہے تو پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور وہاں سے آتے ہوئے پاکستان کے اندر جناب سالگرہ کا کیک کاٹتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ آپ کے سامنے ہے نا، یہ چند یہ 2-3 سال پہلے، چلے 4 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف، افغانستان میں یعنی مشرق اور مغرب دونوں جگہ پر، اور ادھر سے پاکستان میں آ کر جناب سالگرہ کا کیک کاٹ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو دھاری تلوار کی طرح، دو دھاری جو چھری ہے اس کی طرح جو ہے وہ چلتے ہیں، اور منہوں پر ان کے کچھ ہوتا ہے اور اندر ان کے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو اپنے کان، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، اور اسی طرح سے ان کی ہر سازش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جگایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان صاحب ظاہر ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ چلتا ہے، اس کا اخلاص دین کے ساتھ بھی ہے، کتاب اللہ کے ساتھ بھی ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی ہے، عوام الناس کے ساتھ بھی ہے، اور اسی طرح سے حکمرانوں کے ساتھ بھی، یعنی پورا اخلاص۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت لیتے تھے۔ ہم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے دیگر صحابہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس بات کی؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کی خیر خواہی کریں گے، اس کے رسول کی خیر خواہی کریں گے، اور اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اور اسی طرح سے ائمہ مسلمین جو ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ تو خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ کسی بھی بندے کے ساتھ چلنا، پورے خلوص کے ساتھ، اور اس کے نقصان کے بارے میں قطعاً سوچنا تک بھی نہ، یہ ہے پورا اخلاص اور خیر خواہی۔ تو یہ چونکہ اہل ایمان کی شرست میں یہ شامل ہے، تو وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ دو رنگی طریقے سے اس کے ساتھ نہیں چلتے کہ دو رنگ ہو کر چلیں، سامنے کچھ اور بعد میں کچھ اور۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی اس صفت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم تو واقعتاً دلی طور پر ان سے محبت رکھتے ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وہ صرف مفاد کی خاطر تمہارے قریب آتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تو مفاد کی خاطر اپنے کام کے لیے، وہ کام ان کا نکل جائے گا تو تمہیں وہ پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک نہیں، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ کتنی مرتبہ، قذافی کو لانے والے کون تھے؟ پھر اس کو پکڑ کر جو ہے بشار الاسد اور دیگر آپ دیکھ لیں کتنے مسلم حکمران جن کو انہوں نے یوز کیا اور بعد میں ٹشو پیپر کی طرح اٹھا کر پھینک دیا۔
ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس وقت بھی محترم بھائیوں جن جن ممالک کے سربراہان یا ان کے ادارے آج کفار کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے بہاو پر کام کر رہے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ آنے والے وقت کے اندر ان کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے پہلے سے واضح کر دیا کہ تم ان سے دلی محبت کرتے ہو، تم ان کی طرف مائل ہوتے ہو، ان کی طرف جھکتے ہو، لیکن وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، وہ اپنے مفادات کی خاطر تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اصل جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو کتاب سمجھتے نہیں۔ اہل ایمان تو اللہ کے پیغام کو اللہ کی کتاب کو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ساری کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کی حالت کیا تھی کہ وہ تھوڑی کتاب پر، اپنے وقت کی کتاب جو ان کے اوپر نازل ہوئی اس میں سے بھی صرف چیدہ باتوں پر، اور اس کتاب کے متعلق تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے ہی کوئی نہیں، نہ یہ جو ہے صحیح ہے بلکہ ہماری کتاب ہی صحیح ہے۔ اور اس کے اوپر بھی ان کے ایمان لانے کا طریقہ کیا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں پر ایمان لے آنا اور بعض کا انکار کرنا۔ جو ان کی طبیعت کے موافق تھی اس پر ایمان لے آئے، اور جو ان کو مشکل نظر آئی اس میں تحریف کا ڈالی، تحریف نہیں کر سکے تو اس کو ویسے ہی خارج کر دیا۔ تو یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے اور یہ بنیادی غلطی ہے۔ محترم بھائیو، ساری کتاب پر ایمان لانا، آج مسلمان بھی اس پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ بھی جو آسان اعمال ہیں ان کے اوپر تو ایمان دل و جان سے فدا ہوتے ہیں، اور جو مشکل ہیں جن میں کام کرنے میں تھوڑا نفس کو پریشانی ہوتی ہے اس میں محترم بھائیو ہمارا ہاتھ بھی بڑا تنگ ہے۔ تو ہمیں بھی پوری کتاب پر ایمان لانا، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں کہ بلنا بناسپتی 2 نمبر قسم کا سسٹم، چلیں جی راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، اس طرح کا کام نہیں چلے گا، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تھوڑی کتاب پر ایمان نہیں لانا، یا بعض چیزوں پر ایمان، یا بعض چیزوں کا کفر، بعض چیزوں سے جو ہے جان چھڑوانا، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں، تو فرمایا موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، تم مر ہی جاؤ گے۔ تو محترم بھائیو، یہ جو ان کا غصہ ان کی باتوں سے ٹپک رہا ہے اور بعد میں یہ بڑے غصے سے بھرے ہوئے اپنے الفاظ کو ادا کرتے ہیں، تو مایوسی کے وقت محترم بھائیو یہ دل خراش جملہ ہے جی، وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا موتوا بغیظکم، مر جاؤ، مرتے رہو گے، تمہیں برباد کرنے کے لیے تمہارا یہ غصہ ہی کافی ہے، تم اہل ایمان کا انشاءاللہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیے محترم بھائیو، یہود و نصارہ کے اندر سب سے بڑی مسلمانوں کی دشمنی حسد کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ جی، دنیا کے اندر کوئی اگر آگ ہے نا تو وہ حسد ہے، دنیا کے اندر کوئی آگ ہے تو وہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ آپ کسی سے حسد کرنا شروع کر دیں، آپ کی بربادی شروع۔ تو اس لیے حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہود و نصارہ نے حسد دین کی بنیاد پر کیا۔ اگر ہم دین کی بنیاد پر حسد کریں تو یہ بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اسی طرح سے مال کی بنیاد پر کریں، نعمتوں کی بنیاد پر کریں، حسن و جمال کی بنیاد پر کریں، کوئی بھی بنیاد ہو تو یاد رکھیں وہ اس انسان کی بربادی شروع ہو گئی۔ اس کو جلانے کے لیے یہ حسد کی آگ ہی کافی ہے جو بندہ حسد کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیں، حسد سے انسان کو بچنا چاہیے، اور یہ حق سے بندے کو روک دیتا ہے جو بندہ حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو پاک فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ اس چیز کو ختم کر دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، اس کو محبتوں سے بھر دے، اور کفار کے خلاف اس کو نفرت سے بھر دے، کیونکہ وہ ہمارے ازلی ابدی دشمن ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے بھی ان سے اپنی اس دشمنی کو ثابت کرنا ہے۔ ان سے مرعوب نہیں ہونا، ان سے مرعوب ہرگز نہیں ہونا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔ ہاں انتم